بیٹھے ہو آپ، بیٹی آپ کی میری محبت میں نا، میرے پیار میں آپ کی صاحبزادی نے نا، آپ کے اہل بیت نے نا 3 دن یتیموں کو، مسکینوں کو. اچھا پھر مالک نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. نہیں بولے سارے یار، نہیں مزہ آیا بھائی. آپ لوگ جو بیٹھے ہیں آپ بھی سبحان اللہ کہیں بیٹھ کر قرآن پاک سن. پھر سے عرض کر رہا ہوں، محبوب تیرا خاندان، تیرے اہل بیت، تیری بیٹی فاطمہ، تیرا علی، تیرے حسنین یتیموں کو کھلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شکریہ نہیں چاہیے اور ہمیں تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے. ہم نے یہ 3 دن کا لنگر رب کو راضی کرنے کے لیے کھلایا. اور اب میں اگلی آیت پڑھ رہا تھا، مجھے بیٹا ڈسٹرب نہیں کرے. حضرت شاہ جی قبلہ تشریف لے آئے، محفل میں حسن پیدا ہو گیا، لیکن اب مجھے ڈسٹرب نہیں کرے. مالک نے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا. میرا حبیب قیامت کا دن مصیبت کا دن ہے، پر آل محمد خوشی میں ہوں گے، تازگی میں ہوں گے، فاطمہ سرور میں ہوں گے، علی لطف میں ہوں گے، حسنین مزے میں ہوں گے. اب میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، مالک وجہ. اب میں اگلی آیت کے 2 لفظ چھوڑ رہا ہوں اور اگلے لفظ پڑھ رہا ہوں. فرمایا وَجَنَّةً وَحَرِيرًا. میرا محبوب میں نے تیرے خاندان کو جنت کا مالک بنا دیا. اور میرا حبیب ہم نے یہ ریشمی جنت کا لباس جو ہے وہ تیری بیٹی کے لیے رکھا ہے، علی کے لیے رکھا ہے، حسن کے لیے رکھا ہے، حسین کے لیے رکھا ہے. اللہ جی ہمارا اندر کب بدلنا ہے؟ فرمایا توجہ سے پڑھو بدل جائے گا. میں توجہ سے پڑھوں اگر آپ توجہ کریں تو. نہیں مزہ آیا یار، اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی یار. مالک جی ہمارا اندر کب بدلے گا؟ فرمایا پڑھو نا. میں پڑھ رہا ہوں. مالک نے فرمایا وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا. اصل بات یہ ہے ہم نے محمد کی اولاد میں صبر دیکھا ہے. ہم نے مصطفیٰ کی بیٹی میں صبر دیکھا ہے، ہم نے امام حسن میں صبر دیکھا ہے، ہم نے مولا علی میں صبر دیکھا ہے. یا اللہ پھر یہ جو میں نے سارا قصہ پڑھا ہے یہ قرآن کا، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا زمانے والوں تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ منشاء خداوندی یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے نبی کی امت میں آل محمد کا کردار آ جائے. یا اللہ تو کیا کریں؟ فرمایا عرف کی محفل میں آئے ہو، فقیر کی محفل ہے، اٹھنا نہ جب تک صبر کا ول نہ سیکھ لو. نہیں مزہ آیا. اچھا ٹھہرو یار، مجھے سورہ نحل یاد آ رہی ہے. 16 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور مجھے 16 نمبر سورہ کی 126 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے، 126 نمبر آیت ہے. آپ توجہ کریں تو میں پڑھنا شروع کروں جی؟ نہیں پڑھ سکتا جی. اتنا بڑا مجمع اور 10-15 بندے سبحان اللہ کہے، پیچھے والے بالکل بھی نہ کہے. میں آیت کیسے پڑھوں، کسے سناؤں؟ جس کا قرآن سے جتنا تعلق ہے اتنا سبحان اللہ کہو گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. بیٹا سامنے بیٹھ کے ادھر ادھر نہیں دیکھتے، غیر حاضر نہیں ہو جو، میری طرف دیکھو. میں پھر پڑھ رہا ہوں آپ کی وجہ سے. فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. رب فرمایا اگر تمہیں کسی سے بدلہ لینا پڑ جائے نا تو اتنا لے لو جتنی تکلیف دی گئی ہے. اگر بدلہ لینا پڑ جائے نا تو اتنا لے لو جتنی تکلیف دی. یا اللہ پھر میں بدلہ لے لوں؟ اللہ فرماتا ہے آیت کو آگے پڑھ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر بدلہ نہ لے صبر کر لے تو تیرے لیے خیر ہی خیر. سارا مجمع مجھے سمجھاؤ کہ اللہ کا فیصلہ ہے جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. بولو سارے جلدی بولو. جو صبر کرے اس کے لیے آواز نہیں آئی. جو صبر کرے اس کے لیے
अच्छा देखो, मैं सूरह मुबारका नहल से 96 नंबर आयत ले रहा हूं, इसी सूरह से 96 नंबर आयत है, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। मालिक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाकिन। मा इंदकुम यनफदु, जेड़ी शैद तुहाडे कोल रहेगी ना मुक जाएगी, व मा इंदल्लाहि बाकिन, अल्लाह का खजाना बाकी रहेगा। अल्लाह जी फकीर की महफिल है, मैं समझा नहीं सका क्या फरमा रहे हैं। रब फरमांदा है जेड़ी शैद तुहाडे कोल रहेगी ना वो मुक जाएगी, मेरे अकाउंट जमा करा छड्डो बाकी रह जाएगी। या अल्लाह बंदे ठंडे हैं, मैं अब भी नहीं बात समझा सका। मालिक फरमाया जेड़े नोट अपने तक रखेगा ना वो मुक जाएंगे, जेड़े मेरी राह विच ला छड़ेगा बाकी रह जाएंगे। जेड़ी मोटरसाइकिल तेरे अपने तक रह गई वो मुक जाएगी, किसी भैन भरा दी एमरजेंसी चाबी दे ले बाकी रह जाएगी। जेड़ी कोठी तेरी जाती रह गई ना वो मुक जाएगी, गवांडियां वाल मौत हो जाए तो बैठक खोल छड़ मेहमान बिठा ले कोठी बाकी रह जाए। अच्छा मालिक फिर फरमाया वाला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम, ये मेरे सामने आ जाए, वाला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनी मा कानू यामलून। मालिक फरमाता है मेरे खजाने में जो अमलों का आहसन अजर है ना, आहसन अजर, आहसन अजर। भाई आप में से कौन है जो नहीं जानता 3 डिग्रियां होती हैं हर लैंग्वेज में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, द लास्ट डिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री। अरबिक में इसे सीगाए तफजील कहते हैं। रब फरमाया मेरे खजाने में जड़ा सब तो आला अजर है ना, आला अजर मैं सब्र वाले वास्ते रख छड़े। भाई मुझे नहीं समझाना आया। देखिए मैं सूरह जुमर खोलता हूँ, 39वां सूरा है कुरान हकीम का, ये मेरी आंखों के सामने आ गया है और मैं 10 नंबर आयत पढ़ता हूँ, 10 नंबर आयत पढ़ता हूँ। ये मेरे सामने 10 नंबर आयत आ गई है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप जो बैठे हैं फिर मैं कैसे इस आयत को पढ़ूंगा। भाई नहीं मजा आया ना, भाई नहीं मजा आया। जिसका कुरान से ताल्लुक है सुभान अल्लाह कहो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या इबादिल्लज़ीना आमनु तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसना। मोहम्मद जी मा यमती की जुबान खोल के मोमिनों से कहो जो दुनिया में भला करेगा उसके लिए भला ही भला है, जो दुनिया में नेकियां करेगा उसके लिए भला ही भला है, जो दुनिया में नेकी करेगा उसके लिए भला ही भला है। फिर फरमाया व अर्दुल्लाहि वासिया, अल्लाह की जमीन तंग नहीं, पर इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। शक नहीं करना, मैं नमाजी को गिन के दूंगा जितना उसका बनता होगा, हाजी को गिन के दूंगा जितना उसका बनता होगा, मैं ज़काती को गिन के दूंगा जितना उसका बनता होगा, पर इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। शक नहीं करना, सब्र वाला आएगा मैं गिन के नहीं बगैर हिसाब के दूंगा उसे। भाई जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं समझ आई देखो मुझे कुरान हकीम में से सूरह मुबारका ये। अच्छा देखें हजरत शाह जी किबला आ गए हैं। अक्सर बंदे हमारे डेरे पर आके कहते हैं बाबा जी फलाना बंदा हमारे कारोबार पर जादू कर रहा है, फलाना बंदा हमारे जानवरों पर जादू कर रहा है, फलाना बंदा हमारे बिजनेस के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, फलाना हमारा शरीक जो है वो हम पे फलाने जादू कर रहे हैं। रब जी बादशाह ने कुरान हकीम में सूरह आल इमरान की 120 नंबर आयत में एक हाल दिया है, अगर आप कहो तो मैं पढ़ूं। अच्छा हुण मैनू दसो जे उरस ते भी पीरां वालियां गल्लां नहीं करनियां असां ते फिर कित्थे जाके करनियां ने यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक ने फरमाया व इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम, और जब तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है तुम्हारा फायदा होता है तो फिर वो परेशान होते हैं। व इन तुसिबकुम सय्यिआतुन यफरहू बिहा, और अगर तुहाडा नुकसान हो जाए तो फिर शरीक राजी होंदे ने। अल्लाह जी गल ते इंज ही है। मालिक फिर अल्लाह फरमाया व इन तुस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। तू किसी फकीर दे पैरें च बह के सबर दा वल सिखया
مینوں میری عزت دی قسم ہے شریک جنہ مرضی ٹل لا جان تیرا وال بھی ڈنگا نہیں ہوگا۔ بھائی سارا مجمع مجھے سمجھاؤ جدے وجود صبر آ جائے شریکہ او دا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا۔ نہیں مزہ آیا؟ پھر آکھو جدے وجود صبر آ جائے شریکہ او دا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا۔ نہیں مزہ آیا؟ اچھا بات سنو، مجھے اسی سورہ سے 125 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے، اسی سورہ آل عمران سے 125 نمبر سامنے آ رہی ہے۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے اسے پڑھوں گا یار؟ نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو ذرا۔ یہ قرآن پاک ہے اور یہ 125 نمبر آیت ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من ملائکۃ مسومین۔ سبحان اللہ کو ذرا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت تک جس کے وجود میں صبر آ جائے اور اسے تقوی اختیار حاصل ہو جائے تو پھر دشمن جتنا مرضی اس پر حملہ کرے میں ملائکہ سے کہوں گا جس کے وجود میں صبر آ جائے اٹھو میری تسبیحاں چھوڑو اور اس کی مدد کرو جا کے۔ دیکھیں اگر آیت کا ترجمہ مستقبل میں نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ کا، لیکن اگر میدان بدر کی آیت ترجمہ مستقبل میں دے رہی ہے تو تیاری کرو، جسے صبر کا والا آ جائے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، جس کو صبر کا والا آ جائے ملائکہ۔ اچھا یار سارا مجمع بیٹھا ہے، ہر بندے کا دل کرتا ہے میں بڑا بندہ ہو جاؤں، 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 میں بڑا پیر ہو جاؤں، میں بڑا عالم ہو جاؤں، میں بڑا نقیب ہو جاؤں، میں بڑا چودھری ہو جاؤں۔ کس کا دل نہیں کرتا؟ رب بادشاہ نے بندے کو بڑا بننے کا ایک ول دیا ہے۔ یہاں قرآن پاک میں 32واں سورہ السجدہ ہے اور 24 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اللہ فرمایا موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں ہم نے جن میں صبر پایا انہی کو امام بنایا۔ یا اللہ ادھر کی مطلب ہے، فرمایا وڈا ہوئے جدے بھی صبر چوکھا ہوئے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، وڈا ہوئے جدے بھی صبر چوکھا ہوئے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، وڈا ہوئے جدے بھی صبر چوکھا ہوئے۔ اوہ بیٹا بندہ قد سے بڑا نہیں ہوتا، اور پتر بندہ پروٹوکول سے بڑا نہیں ہوتا، اور پتر بندہ وڈی گڈی سے بڑا نہیں ہوتا، اور پتر بندہ عمر سے بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وڈا وہ ہوتا ہے جس کے اندر صبر وڈا ہوتا ہے۔ دیکھو قد حضرت آدم کا بڑا تھا ظاہری طور پہ، دیکھو نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی ظاہری طور پہ، لیکن وڈا تے ساڈا نبی ہے نا۔ نہیں مزہ آیا یار؟ پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اوہ ہمارے نبی پیدل نکلتے تھے گھر سے۔ داؤد کا بیٹا سلیمان اس کے پاس اپنا ہیلی کاپٹر تھا بغیر پیٹرول کے، وہ جب بھی نکلتے تھے ہیلی کاپٹر پہ نکلتے تھے۔ ہیلی کاپٹر حضرت سلیمان کو لے پر امام تے ساڈا نبی ہے نا۔ یا اللہ قد جناب آدم کا بڑا ہے، نوح علیہ السلام کی عمر ظاہری طور پہ بڑی ہے، پروٹوکول حضرت سلیمان کا بڑا ہے، پھر بھی ہمارا نبی بڑا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ پڑھو نا، قرآن پڑھو گے تو سمجھ آئے گی نا وجہ کیا ہے۔ بندہ قد سے بڑا تھوڑی ہوتا ہے، بندہ عمر سے بڑا تھوڑی ہوتا ہے، بندہ پیسے سے بڑا تھوڑی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پڑھنا شروع کروں جناب؟ نہیں مزہ آیا یار؟ کب بولو گے جسے قرآن سے محبت ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کے۔ فرمایا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح نے بندے مروائے ہیں میری بارگاہ سے۔ نوح تنگ آ جاتے تھے اور سارے نبی نوح سے بندے مروا۔ حضرت موسیٰ نے کشون مار کے بندہ مار دیا تھا۔ تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئے؟ ان نبیوں کا صبر رک جاتا تھا، مجھے کہتے تھے نہیں چاہیے مار دے، لیکن میدان طائف میں مصطفیٰ کے سر سے خون چلا تھا اور نالین محمد سے طائف کی زمین پر خون آیا۔ میرا محمد خاموش تھے، میں جلال میں تھا، اور میں نے کہا جا جبرائیل اب تو حد ہو گئی ہے، جا کے پوچھ اگر میرا محبوب کہے تو میں بندے مار دوں نا، اگر میرا محبوب کہے تو میں بندے مار دوں نا۔ اس وقت مسکرا کے میرے محبوب نے مجھے کہا تھا مولا، میں نے کہا اللہ نبی نہیں تو نے مجھے عالمین کی رحمت بھی بنا کے بھیجا، تو نے مجھے عالمین کی رحمت بھی بنا کے بھیجا ہے۔ میں محمد ہوں، اگر ان بندوں کو کلمہ نہ پڑھا سکا تو ان کی نسلوں کو کلمے پڑھا دوں۔
اب آپ کو سمجھ آئیے بندہ وڈا کیسے ہوتا ہے؟ بندہ وڈا قد سے نہیں ہوتا. اچھا بھائی ٹھہرو, مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے, 18 نمبر سورہ ہے. میں 65 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, میں 66 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, میں 67 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, میں 68 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. آپ پھر اتنا ہی چپ ہیں تو پھر میں بھی گھر جا کے پڑھ لوں گا. نہیں مزہ آیا یار, مجمع زیادہ ہے, سبحان اللہ ٹھنڈا بولتے ہو, کیسے آگے پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. مالک فرماتا ہے موسیٰ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ملے جسے ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دے رکھا تھا اور انہیں علم لدنی دیا ہوا تھا. جب موسیٰ ملے نا حضرت خضر سے تو کہنے لگے کالا لہو موسیٰ حل اتبعوکا الا ان تعلمانی مما علمتا رشدا. بھئی بیٹا میری طرف دیکھیں, کالا لہو موسیٰ حل اتبعوکا الا ان تعلمانی مما علمتا رشدا. حضرت موسیٰ کہنے لگے خضر سے جناب ہن میں 4 دن تھوڑے نال ہی رہنا جی, جناب ہن میں 4 دن تھوڑے نال ہی رہنا ہے. شاہ جی ہن میں اتھے ہی ہاں تھوڑے کول ہی. نہیں مزہ آیا یار, حد ہو گئی تھوڑی. حضرت موسیٰ جناب خضر سے کہنے لگے جناب ہن میں اتھے ہی ہاں 4 دن. حضرت خضر کہنے لگے قال انک لن تستطیع معی صبرا. منو اعتراض کوئی نہیں جناب, پر تھوڑے کولوں صبر نہیں ہوتا. اس سے بھی ٹھنڈا بول سکتے ہو. دل پہ لکھو جس کے وجود میں صبر آ جائے اسرار الہی کا حقدار ہو جاتا ہے. نہیں مزہ آیا, پھر کہہ رہا ہوں دل پہ لکھو جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ کا رازداں ہو جاتا ہے. نہیں مزہ آیا, پھر کہہ رہا ہوں دل پہ لکھو علی اللہ کا رازداں ہے, دل پہ لکھو فاطمہ اللہ کی رازداں ہے, دل پہ لکھو حسن اللہ کا رازداں ہے, دل پہ لکھو حسین اللہ کا رازداں ہے. جس کے او بابا جی شاہ جی ایک تو آپ پیچھے بیٹھے ہیں, میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. ایک بندہ اپنے پیر خانے آیا کرتا تھا اور آ کے عرض کیا کرتا تھا بابا جی تواڈے کول واہ بھئی اللہ دے راز نے تے انہاں وچوں ایک راز سانوں بھی دے چھڈو. بابا جی تواڈے کول واہ بھئی اللہ دے راز نے تے انہاں وچوں ایک راز سانوں بھی دے چھڈو. بابا جی تواڈے کول واہ بھئی اللہ دے راز نے تے انہاں وچوں ایک راز سانوں بھی دے چھڈو. نہیں مزہ آیا, بابا جی تواڈے کول واہ بھئی اللہ دے راز نے تے انہاں وچوں ایک راز سانوں بھی دے چھڈو. پیرا اپنے مرید دا چہرہ ویکھ کے آکھنا تو اجے دਹੀਂ پلے کھا جا کے یار, اجے تیری گول گپے کھان دی عمر ہے. اس پھر رکھنا بابا جی تواڈے کو واہ بھئی اللہ دے راز نے انہاں چوں ایک راز سانوں بھی دے چھڈو. اج نا بابے اراؤں دے آن تو پہلا نا بکرا منگوا کے اپنے کمرے ڈک لیا تے جدوں آیا نا تے اس آکھیا اسلام بابا جی اللہ دے رازاں وچوں ایک راز سانوں بھی دے چھڈو. تے آپ مسکرا کے فرماندے ذرا گوانڈیاں دا نیانا تے پھڑ کے لیا. وہ نیانا پھڑ کے لیا, بابے اور نیانا اندر واڑ کے نا کمرے دے کنڈی لائی, وہ باہر تھی نا, اندروں جا کے بکرے میں چھری پھیر دیتی. وہ جو بکرے میں چھری پھری خون دا فوارا چھوٹیا, بابے اور خون نہ لت پت ہو گئے, چھری تو بھی خون نچڑدا پیا. جدو باہر آئے تو ویکھ کے آکھن لگا بابا جی بچہ مار چھڈیا جی. انہوں نے رولا پا چھڈیا, بابے اور بچہ مار چھڈیا, بابے اور بچہ مار چھڈیا, بابے اور بچہ مار چھڈیا, بابے اور بچہ. جدو سارا پنڈ اکٹھا ہویا نا تے وہ بچہ بھی باہر آ کے کول کھلو کے مسکرا رہے ہیں نا, انہوں ویکھ کے اندر بابا جی یہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا ایڈا کو فقیر تا راز تے رکھ نہیں سکیا, تینوں اللہ کا کیوں. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں نا, جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر دہرا دیتا ہوں ایڈا کو بندے دا تے رکھ نہیں سکتا, تینوں اللہ کا کیوں دے چھڈی. اس کا مطلب ہے جس کے وجود میں صبر آ جائے وہ اللہ کا رازداں ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جس کے وجود میں صبر آ جائے. تو انہوں پتہ ہے پچھلے دنوں جڑا طالبان نے امریکہ فتح کیتا ہے تے امریکہ فتح کر کے پھر انہوں اپنی پوسٹ دے اتے ایک آیت لکھی ہے, سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ تے 249 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. فرمایا بہت تھوڑے بندے ہوں تے چوکیاں دی کنڈ لا جان گے. پتہ جی کیوں؟ یا اللہ کیوں؟ واللہ مع الصابرین.
میں جو صبر والے دے نال میں پھر پیانا اللہ پہ فرماندا میں صبر والے دے نال نہیں مزہ آیا میں پھر پیانا اللہ پہ فرماندا میں صبر والے دے نال بیلیو ایتھے تھانے دار آنکھ چھڑے میں تیرے نال ہاں ساڈا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے چودھری ساڈے نال ہے 2 ٹکے دا چودھری جدے نال ہوے اونوں تے صدقے خیراں ہون تے جنوں مصطفیٰ دا رب آکھے میں تیرے نال ہاں اللہ فرمایا میں صبر والے دے نال ہاں یار اے قرآن پاک کے سورہ مبارکہ فرقان 25 نمبر سورہ تے 75 نمبر آیت ہے مالک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا میں جنت دیاں جنیاں وڈیاں کوٹھیاں نے نا ساریاں صبر والے واسطے رکھ چھڈیاں یہاں کو سمجھ آ رہی ہے نا جسے جتنی سمجھ آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا اچھا بھئی گزارش یہ ہے مالک پہ فرماندا ہے جڑا صبر کرے او دے لئی خیری خیری جڑا صبر کرے او دے لئی احسن اجرے جڑا صبر کرے اونوں گن کے نہیں دیاں گا جڑا صبر کرے او دی میں نال ہاں او دی کنڈ نہیں لگن دیاں گا جڑا صبر کرے میرا رازداں ہو جاندا ہے جڑا صبر کرے اونوں میں جنت دیاں وڈیاں بلڈنگاں دیاں گا ہن جے تسی اجازت دیو تے خطاب شروع کر لاں میں سمجھ گیا اجے پھر تہاڈا دل نہیں کردا نہیں توڑا سبحان اللہ پہ دس دینا نہیں ہے جی دل پہ کرنا کوئی گل اوے بیلیو میرے وال دیکھو سارے بندے میں سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں 12 نمبر سورہ ہے اور 90 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں مالک فرمایا یوسف جی مولا پھر پراواں چنگی نہیں نہ کی تھی یا اللہ ذرا بھی چنگی نہیں کی تھی یوسف جی پھر پراواں بڑا مارے نا مالک بہت مارے یوسف جی پھر مردہ سمجھے نا مالک مردہ سمجھ کے چھڑ گئے یوسف جی پھر کھوے چھوڑ دیتا نا مالک رات کھوے گزر گئی ہے یوسف جی پھر کھوٹے سکے وے دیتا نے یا اللہ وے کیا یوسف اگوں زلیخا چنگی نہیں نہ کی تھی مالک ذرا بھی چنگی نہیں کی تھی یوسف جی پھر عزیز مصر بھی اچھا نہیں نہ کیتا یا اللہ کئی سال جیل وچ گزر گئے ہن رب 90 نمبر آیت وچ یوسف نو فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویصبر 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 یوسف صبر نہ چھڈی صبر نہ چھڈی یوسف صبر نہ چھڈی یا اللہ فائدہ فرمایا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین یوسف صبر نہ کے رکھ منو میری عزت دی قسم ہے تیرے سارے بدلے میں آپ لاؤں یوسف بندے پرا تیرے کلو کنک مانگتے پھرن گے یوسف زلیخا تیرے نام دی تسبیح کر دی پھرے گی یوسف عزیز مصر جیل تیرے دروازے دے کے ہاتھ بن کے کھلو جائے گا یوسف پراواں دے نال ماں باپ نو کھڑا کر کے میں تینوں سجدہ نہ کراواں مینوں رب کھولا دے گا یہ مقام صبر کا ہے یہ مقام کس کا ہے صبر نہیں یہ مقام علی کے کردار کا ہے ٹھنڈا بولے ہو یار اچھا بھئی اب توجہ کرو میرا خیال ہے میں تقریر شروع کر لوں مولوی بھی ہے اینت بھی سر پہ ہے فرنٹ پہ بھی بیٹھا ہے پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا قرآن پاک سن کے حد ہو گئی ہے یار آپ کی بھی نہیں مزہ آیا میں پھر دیکھیں بات سنیں اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو میں سورہ صافات پڑھ رہا ہوں 37 نمبر سورہ ہے میں 99 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں 100 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں 101 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں 102 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں میرا سلام ہے اس میاں بیوی پر جن کی پرسنل باتیں قرآن کی آیتیں بنی بیٹھی ہوئی ہاجرہ نے ابراہیم کی طرف دیکھ کر اتنا کہا تھا شادی کو مدت ہو گئی ہے ابھی تک اولاد ہی نہیں ہوئی حضرت ابراہیم نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اپنی بیوی کے سامنے اور کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي بی بی گھبرانا جانے والا ہوں میں اوے پتر اوے کاکا جانے والا ہوں میں اپنے رب کی طرف نہیں مزہ آیا پھر پڑھتا ہوں وکالا اور ابراہیم بولے انی بے شک میں ذاہبن جانے والا ہوں الی ربی رب کی طرف کہاں جانے والا ہوں رب کی طرف بولو سارے رب کی طرف یہ رب کس طرف ہے شاباش بیٹا جس نے ہر طرف کہا میں اسے داد دیتا ہوں صحیح جواب ہے
بھئی اللہ تو جتنا اس طرف ہے اتنا اس طرف ہے، اتنا اس طرف ہے اتنا اس طرف ہے. یہ ابراہیم نے کیا کہا چلیاں میں رب وال. رب کتھے گئے؟ ابراہیم جتھے تسی بیٹھے ہو اتھے رب کوئی نہیں. فرمایا ہے نا. تے پھر تسی کی فرمایا میں چلیاں رب وال. حضرت ابراہیم نے فرمایا قیامت تک محمد دی امت جدوں قرآن پڑھے گی اس مقام تے آ کے سمجھ جائے گی میرا عقیدہ ہے وے اللہ ہر جگہ موجود ہے پر کدرے نیڑے ہو کے سنتا ہے. میں پھر آکھاں گا اللہ تے پسرور جویے تسی علی پور سیتاں کی لین جاندے ہو. بولو جسے سمجھ آئیے. اللہ تے پسرور جویے تسی داتا صاحب کی لین جاندے ہو. اللہ تے پسرور جویے تسی پاک پتن کی لین جاندے ہو. ایدہ مطلب للکارہ مار کے رکھنا پائے گا ساڈا ایمان ابراہیم والا ہے. اللہ ہر جگہ ہے پر ولیاں دے دربار سے نیڑے ہو کے سن لیتا ہے. یہ وچ کیڑی مرضی والی گل ہے؟ تسی ناراض نہ ہوئے تانوں رائے وینڈ نیڑے نظر آیا سانوں ولیاں دے آستانے دے نیڑے ملیا. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. حضرت ابراہیم فرمایا میں وینا راہ کیویں نہیں نکلتا. ربی حب لی من الصالحین. پالنے والے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بیٹا نہیں چاہیے، جو تیری مرضی ہے وہی دے دے پر نیک دینا. سارا مجمع بولو حضرت ابراہیم کی فرمایا؟ نہیں بولے سارے؟ بولو جی سارے کی منگے؟ اللہ پاک نو چاہیے سی فرماندہ ابراہیم میں تینوں ایسا پتر دینا جڑا مسیحتوں باہر ہی نہ نکلے تو جو نیک منگے. میں تینوں ایسا پتر دینا جدے ہتھوں تسبیح نہ چھوٹے تو جو نیک منگے. رب فرمایا پتہ جے نیک کنوں آندے نے؟ مالک نیک دی کی ڈیفینیشن؟ فرمایا فبشرناہ بغلام. مبارک ہوئے ابراہیم ایک غلام دی. اللہ میں تینوں نیک پہ آنا تو آنا میں تینوں غلام پہ دینا. مالک فرمایا جڑا پتر اپنے پیو دے نال ٹردا ہوئے لوگ سمجھن کسے چودھری دے نال کمی پہ جاندہ ہے وہی تے نیک. بڑا مزہ آیا مجھے. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں جڑا اپنے پیو دے نال ٹردا ہویا ادھر نوکر لگے وہی تے نیک. اوے جدا پیو دے تے خوش ہے نا وہ سبحان اللہ کھونے اس گل تے آگے. جڑا اپنے پیو دے نال ٹردا ہوئے تے انج لگے جویں کسے کارخانے دا مالک تے نوکر ٹریا جاندا ہے وہی تے نیک. فبشرناہ بغلام حلیم. حلم والا بیٹا دیں گے. بیٹا میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. فلما بلغا معہ السعی. اسماعیل اس قابل ہو گئے کہ باپ کے ساتھ چل سکتے تھے. آج باپ ملنے آیا اور کہنے لگا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹا 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 آپ خیال بیٹا آپ توجہ کریں. اللہ نے فرمایا ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا. اب تو دیکھنا تیرا کیا خیال ہے. کدی بھی خبر نہ لین والا ابا جمدیاں سار ماں نال جنگل سٹ کے واپس آ جائے. عید والے دن بھی خرچہ نہ کلے دودھ دے پیسے بھی کدی نہ دے تے راشن بھی نہ بھیجے مہینے دا. تے اج ملن آئی جاوے تے آ کے آکھے پتر میں تینوں چھری پھیر لاں. پسرور دا پتر ہوندا تے آندا ابا تیرا بندہ ایسے ہی انج آکھنا ابا تیرا بندہ ایسے ہی. اسماعیل میں تیری جتی تو صدقے جاواں. حضرت فرمان نے کالا یا ابتی فالما تومر. بابا چھیتی کرنا بابا چھیتی کرنا بابا چھیتی کرنا. اگلا جملہ سنو گے تو روح بھی سبحان اللہ کہے گی. بابا چھیتی کر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. بابا چھری پھیر تاکہ بندیاں نو پتہ لگے صبر کی بھی خریدتا ہے. آپ کو قرآن کی سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. یار کیا منزل ہے صبر کی. یا علی تیرے وجود میں صبر ہے. فاطمہ تیرے کردار میں صبر ہے. حسنین تیرے اندر. رک جاؤ آپ کہو تو میں خطاب شروع کروں.
نہیں کر سکتا. میں سمجھ گیا, میں شاہ صاحب سے ویسے اجازت لے لوں گا, میرے والا مجمع نہیں ہے, میں نہیں تقریر کر سکتا اتنے ٹھنڈے بندوں میں جنہیں قرآن پاک سن کر بھی کچھ نہیں ہو رہا. دیکھو میں سورہ رات پڑھتا ہوں, 13 نمبر سورہ ہے. میں سورہ رات میں سے 19ویں آیت پڑھ رہا ہوں, 20 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, 21 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, 22 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, 23 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, 24 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, 25 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. آپ چپ ہیں, پھر میں کہیں اور جا کے پڑھ لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. میرا ساتھ دیں گے آپ؟ اوپر سے اردو پڑھیں گے اٹھ کے. آئیں تشریف لائیں, مائک پکڑیں, مائک سادہ کرو جی عبد خیال کا. لو جی یہاں سے ذرا یہ پڑھا دیں ہمیں کیا لکھا ہے, یہاں سے پڑھ دیں ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہو سارے. نہیں بھائی نہیں پڑھنا ابھی نہیں پڑھنا. بیٹا سادہ کرو, مائک عابد خیال کا سادہ کرو یار. نہیں بیٹا ایسے اوے کٹھے ہو کے آپ کو باری باری آن جو لگ گا جو میں لڑ پئے واپس ہے. جی اب پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا. پھر پڑھو. اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا. فرماندہ ہے جیڑا صبر کرے گا میرا مکھڑا مسکراندہ دیکھے گا. میں تھوڑا سا آگے پڑھوں. مالک فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سبحان اللہ. جی اور نماز نہیں جنت کے باغات 23 نمبر آیت ٹھیک ہے, ایک دفعہ سبحان اللہ کہو. جی ہمیشگی کے باغ. یہ تھوڑا سا اس مائک کو تھوڑا کم کرو یار. جی اوے پتر اس مائک کو تھوڑا کم کرو. جی ہمیشگی کے باغات اس تھوڑا سا جن میں وہ داخل ہوں گے. جی بیٹا پھر پڑھو. جی ہمیشگی کے باغات جن میں وہ رک جاؤ. باغ نہیں ایک جنت نہیں ساری جنتیں. اچھا پھر داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے اور فرشتے ہر دروازے میں سے. رک جاؤ. اللہ پاک نے فرمایا میں نمازی کے لیے ایک جنت کا ایک دروازہ کھلواؤں گا, میں روزے دار کے لیے ایک جنت کا ایک دروازہ کھلواؤں گا, میں حاجی کے لیے ایک جنت کا ایک دروازہ کھلواؤں گا. لیکن جب صبر والا آئے گا میں فرشتوں سے کہوں گا میری تسبیحاں چھوڑو, اس کا استقبال کرو اور میری ساری جنتوں کے سارے پھاٹک کھول. یا اللہ کوئی نبی آ رہے ہیں, کوئی رسول آ رہے ہیں, کوئی ولی آ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں, پسرور کا وہ نوجوان آ رہا ہے جو صبر کرتا ہے. بھائی اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت ہے سلام علیکم. جی بیٹا کیا جی سلام ہو تم پر. رک جاؤ. اللہ نے فرمایا ساری جنتوں کے سارے پھاٹک کھولو, ملائکہ استقبال کرو, جدھر سے آتے آنے دو. جب جنت کی دہلیز پر آ جائے اسے کہنا رک جا, وہ کھڑا ہو جائے تو اسے کہنا محمد کا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے. اب وہ پوچھے گا میری نمازوں کی وجہ سے, میرے روزوں کی وجہ سے, میرے حج کی وجہ سے, میری زکاتوں کی وجہ سے, اسے کہنا نہیں سلام علیکم بما. میں پڑھتا ہوں, مجھے آیت پڑھنے دو. سلام علیکم بما صبرتم.
اب دو ترجمہ جی سلام ہو تم پر اس کے بدلے میں جو تم نے صبر کیا. اجازت دے تو میں خطاب شروع کر لوں. یہ صبر کیا ہے؟ کیسے صبر کرنے ہیں؟ صبر ہوتا کیا ہے؟ آپ کہو تو میں قرآن شروع کروں. نہیں مزہ آیا یار ایک فقیر کا وہ سے تم لینے کیا آئے ہو؟ اگر اسی طرح مردوں کی طرح بیٹھنا ہے جس کی جوانی قرآن پہ قربان ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. لو بیٹا میں سورہ ہود کھول رہا ہوں. مجھے اب لگ رہا ہے کہ میرا مجمع اس لیول پہ آیا ہے کہ میں کوئی تقریر کروں ان کے ساتھ. اسٹیج والوں جسے قرآن سے پیار ہے زبان ہلا کے سبحان اللہ کہا کرو. نہیں آپ نہیں بولیں گے, آپ صرف بولیں گے جب آپ کو میں اب آج آپ نقیب بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں. میں سورہ ہود پڑھ رہا ہوں. سورہ ہود پڑھ رہا ہوں. 11 نمبر سورہ ہے اور مجھے سورہ ہود سے 10 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے, 11 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے. یہ میرے سامنے آ گئی ہے. پتا تو چلے کہ دے نالے اللہ, پتا تو چلے جنت دیاں وڈیاں بلڈنگاں کنوں لبنیاں نے. پتا تو چلے فقیر کے عرس میں اندر کیسے بدلتا ہے, فقیر کی بات سے اندر کیسے بدلتا ہے. نوجوانوں میں پڑھوں نہیں مزہ آیا آخر تک سارے سبحان اللہ کہو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَارِحٌ فَخُورٌ. آیت پوری ہو گئی. سبحان اللہ کا. اگلی سنو. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. سبحان اللہ. جی بیٹا یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو. ہاں جی پڑھے جی, پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھا چکے ہیں پھر سے جی چکھائیں. اگر ہم بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں ہاں کسی تکلیف کے بعد ہاں جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی. بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا, بہت فخر کرنے والا. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر. آپ آیت پوری پڑھ گئے ہیں, آپ کو سمجھ آئے؟ اچھا نہیں میرے ساتھ ہیں, ابھی نہیں پتہ چلا, دوبارہ سے پڑھا لیں. میں کہہ دیتا ہوں بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا. نہیں وہ شروع سے جی. اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد, ٹھیک ہے, جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی. بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا, بہت فخر کرنے والا. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. آپ اگلی آیت بھی پڑھ دی. آپ کو سمجھ آ گئی؟ سمجھدار لوگ ہیں, سمجھ گئے ہیں. میں نلائق آدمی ہوں, میرے پلے کچھ نہیں پڑا. اللہ کا واسطہ ایک دفعہ پھر پڑھا دو. سبحان اللہ کو یاد. جی میں پھر کہتا ہوں. اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد. اللہ فرماندا ہے کسے چودھری دیاں مجھاں چون والے کمی نو جدوں اسی 100 مجھ دے چھڈیے اپنی نہیں. رک جاؤ بیٹا پھر سے پڑھتا ہوں. مالک فرماندا ہے اگر کسی مل دے اندر مزدوری کرن والے مزدور نو اسی فیکٹری دا مالک بنا چھڑیے نا تے پھر پتہ کی ہوئے گا. وہ فیکٹری ویکھ کے آکھے گا خیر ہو گئی ہے, ہن کوئی ٹینشن نہیں. آکڑے گا, تکبر کرے گا, بھول جائے گا, اوقات بھول جائے گا, فخر کرے گا. الا الذین صبروا, پر جڑے صبر کردے نے انہوں جنہ مرضی دے چھڑیے اوقات وچ رہندے نے. اب سمجھ آئی کہ اللہ جتنا مرضی دے دے بندہ اوقات نہ بھولے تو صبر کر رہا ہے. اللہ جتنا مرضی دے دے بندہ
वक्त का बादशाह अपनी सवारी पे निकला और सारा दिन घाह खोतर के चौक घाह लान वाला घाह दियां पलियां ला के बैठे। बादशाह ने सवारी पे इशारा किया, इस कादी की कीमत है? उसने कहा बादशाह सलामत है, बहुत कीमती है। बादशाह नीचे उतर के कहता है इस कादी की कीमत है? उसने कहा बादशाह इससे डबल है। बादशाह हाथ में पकड़ के कहता है इस कादी की कीमत है? उसने कहा बादशाह तेरी शाही वेच छड़िए, इहदा मुल दे ही कोई नहीं सकता। उसने कहा ज़ाफरान लाई आ कि घाह है? उसने कहा बादशाह है तो घाह है, पर जिन्हों मालिक चुन ले उहदे वर्गा ते कोई नहीं। मैं जुमला फिर कहना चाहता, बादशाह है तो घाह है, पर जिन्हों मालिक चुन ले उहदे वर्गा ते कोई नहीं। जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं समझ आई मैं फिर कहने लगा हूं, बादशाह जिन्हों मालिक चुन ले उहदे वर्गा ते कोई नहीं। बादशाह ने ये जुमला सुन के कहा तू भी अब घास को खोतरने के काबिल नहीं है, आज के बाद तुम मेरा मशीर खास है, वजीर आजम है तू मेरी सल्तनत का। शाही लिबास मिल गया, शाही कोठी मिल गई, शाही प्रोटोकॉल मिल गया, शाही मुलाजिम मिल गए, शाही खाने, शाही गाड़ियाँ, सारा दिन मखलूक के फैसले। हुण जिहड़े बंदे नाल रहिंदे ने वो सड़दे ते हैं ना, इनू रातों रात घाह खोतर नाल तो वजीर ला छड्डिया सू। उन्होंने ऐब शैब लभदे ने, किसी तरीके नाल ऐब लभ गया कि अद्धी रात को महल छड्डदा है ते जंगल जांदा है ते कुल्ली जाके नप लैंदा है ते कुल्ली जाके बह रहिंदा है। सुबह बादशाह ने आख्या गल वे तेरा खजाना नपदा पिया ते जदों पैसे पूरे हो गए फिर तेरे तख्त ते कब्जा करूए। अज बादशाह भी दबे पाँव अयाज दे पिछे चलदा चलदा उस चुग्गी दे अंदर जाके पहुंचया। वजीर भी नाल सन, अगे एक बॉक्स पिया सी, वो कहने लगे इहदे विच खजाना न पिया सू। बादशाह कह लगा अयाज इनू खोल, इहदा ढक्कन खोल। उस आख्या जानदे शहनशाह फकीर दी भी कोई इज्जत हुंदी है। उस आख्या नहीं बादशाह तू अयाज इनू खोल। उस आख्या बादशाह बंदे बाहर कढ़ दे, कल्ला वेख लगी है। उस आख्या नहीं अज नहीं बचदी, सब दे सामने खोल। जदों खोलिया ना उहदे चों एक मुसल्ला निकलिया, एक रंबा निकलिया, एक दातरी निकली, एक पली निकली। उस क्या याजी की है? उस क्या बादशाह सारा दिन आखिर में तख्त पे बैठना, शाही खजाने, शाही खाने, शाही प्रोटोकॉल, शाही मुलाजिमीन, शाही महल, शाही गड्डियाँ। अद्धी रात को फिर इत्थे आके मुसल्ला बिछा के दो नफल पढ़ के ना ते सामने पली रख के ना ते दातरी रख के ना ते रंबा रख के अल्लाह के सामने हाथ जोड़ के ना अल्लाह मेरी ते आई औकात है। ठंडा बोलियो, मैं फिर रख लगा अल्लाह मेरी ते आई औकात से। अल्लाह इज्जत ते तेरियां ने ना, ए शाना ते तेरियां ने ना, ए मकाम ते तेरा ना, मेरी ते आई औकात सी। अल्लाह फरमाया उच्चियां शाना लैन तो बाद भी जिन्हों औकात याद रवे ना मैं उहदे नाल हां। इसे समझ आई है? बहुत अच्छा यार, ठहरो ठहरो, मैं थोड़ा सा और कुरान पढ़ लूं? नहीं पढ़ना? नहीं मजा आया ना यार, जिदा दिल करते मैं पढ़ा एक आवाज में सुभान अल्लाह को सारे लोग। किबला मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं, 2 आयतें पढ़ना चाहता हूं, 2 आयतें, लेकिन इन 2 आयतों को समझाने के लिए 2, 4, 7 पढ़नी पड़े तो मेरा कसूर नहीं है। मैं सिर्फ 2 पढ़ रहा हूं। सूरह हामीम अस-सजदा 41वां सूरा है कुरान हकीम का। मैं आपको काफी बोर तो कर रहा हूं ना जी? आप बोर हो रहे हैं? आप बोर हो रहे हैं? आप सबको समझ आ रही है? जिसे जितनी आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहो। अब रुक जाओ, मैं खुश हूं, मुझे 41वां सूरा खोलने दे। ये निकल आया है हामीम अस-सजदा। मुझे 34 नंबर आयत पढ़ना है। 1, 2, 3, 4 बंदे आंखें पढ़ लो। मुझे 35 नंबर आयत भी पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअतु इदफा बिल्लती हिय आसनु फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। आयत पूरी हो गई। फिर से पढ़ूंगा, आप ठंडा बोले हैं, इधर बंदे बोले ही नहीं हैं। क्या बात है, जड़ा कुरान ले नहीं बोलता वो पता नहीं ग्रंथ सुन के बोलेगा। मैनू खैर नाल ग्रंथ भी आउंदा है। मेरे परदादा मोहम्मद हुसैन शाह साहब ग्रंथ पढ़ के सिखां नूं कलमे पढ़ा लेंदे सन। मैं फिर कुरान पढ़ रहा हूं। वला तस्तविल हसनतु
वलस्सय्यिआतु इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ा अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक़ाहा इल्ला अल्लज़ीना सबरू वमा युलक़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। आयत पूरी हो गई यार। लो जी, एक बारी सुभान अल्लाह खुश है जी। आ गई है सामने, ठीक है, पढ़े फिर यहाँ से पढ़ें जनाब। ओए आबद ख्याल साहब पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ो ही जी। ठीक है। और ना नेकी बराबर होती ये माइक थोड़ी आवाज कम करे ना, इसकी आवाज बराबर करे मेरे। हाँ और हाँ, नहीं खोले, बंद नहीं करे, बिल्कुल बंद। हाँ। ना नेकी बराबर होती है और ना बुराई। अच्छा, बुराई को इस तरीके के साथ हटा जो सबसे अच्छा है। अच्छा, तो अचानक वो शख्स कि तेरे दरमियान और उसके दरमियान दुश्मनी है, ऐसा होगा जैसे वो दिली दोस्त है। पूरी होगी आयत, कुछ समझ आई जी? मैनू नहीं आई, एक बारी फिर पढ़ा जी फिर पढ़ते हैं जी। और ना नेकी बराबर होती है, ठीक है, आई जी अच्छा, फिर पढ़ो, फिर जी पढ़ो। और जी और ना नेकी बराबर होती है और ना बुराई। रुक जाओ बेटा जी, सुनो, अटेंशन प्लीज, कंसंट्रेट योर माइंड प्लीज। ये मेरे मिजाज में नहीं है कि मैं आपको लतीफे सुनाऊं, और ये मिंबर मुस्तफा है। वैसे मैं थक गया हूं तो वो मेरा नायब खतीब है इस वक्त। पढ़ हम कुरान रहे हैं, घर दी चार दीवारी दे अंदर बैठ के असी आपस में गल करने हाँ भाई, जिवें हुण भरा छोटा करेगा ना उहदे नाल उवें ही करना है जी। ओए बेटा, जिवें भैन करेगी ना उहदे नाल उवें चलना है, जिवें वड्डा टुरेगा उहदे नाल उवें टुरना है, जिवें बरादरी करेगी उहदे नाल उवें करना है, जिवें भैन भरा करनगे उहनां नाल उवें करना है, जिवें कोई करेगा उहदे नाल उवें करना है। मुस्तफा दा रब इस आयत पे फरमांदा है, नलायकां वालियां गल्लां पे कर दियो, कोई बद हो जाए तुसीं भी बद हो चले हो। क्या नेकी और बदी एक ही गल है? नेकी नेकी है, बदी बदी है। देखें, जाग रहे हैं आप सारे, होश में है ना? पढ़ो जी, क्या अल्लाह फरमा रहा है जी, यहाँ से फिर शुरू करो। हाँ जी, और ना नेकी बराबर होती है और ना बुराई। बुराई को इस तरीके के साथ हटा जो सबसे अच्छा है। मालिक फरमांदा है, किसी दी ज्यादती ते ज्यादती ते ज्यादती ते ज्यादती ते ज्यादती ते ज्यादती बर्दाश्त करके ना कदी उदी ज्यादती दा जवाब नेकी भी ते देखे वे नहीं। मैं समझा सका यार। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सफर कर रहे ने, दरिया का किनारा है ते ठूआ डुब रहे। हजरत निजामुद्दीन हाथ नाल ठूए नूं कढ़ देने कि मर ना जाए, वो डंग मारदा है। निजामुद्दीन छुट के हथ मलदे ने, उन्होंने फेर कढ़ देने, वो फेर डंग मारदा है। निजामुद्दीन फिर हथ मलदे ने, उन्होंने फेर कढ़ देने, वो फेर डंग मारदा है। निजामुद्दीन फिर हथ मलदे ने, उन्होंने कढ़ के बाहर मारिया। नाल दे खलीफियां ने हथ ला के पैरों ते आख्या, शाह जी वो डंग मारनों बाज नहीं आया, तुसी बचानों बाज नहीं आए। आपने फरमाया, बेलियो उठुआ होके बदमाशी नहीं छड़दा, मैं सैयदों की नेकी क्यों नहीं छड़दा? जिसे समझ आई है चुप कैसे बैठा हुआ है बेटा? फिर पढ़ो बेटा, मुझे समझाओ कुरान क्या कह रहा है। जी, और ना नेकी बराबर होती है और ना बुराई। बुराई को इस तरीके के साथ हटा जो सबसे अच्छा है। वो गल सुनो, कोई मजबे के अंदर ऐसा बंदा है जिन्होंने इस गल का ना पता होवे कि अगर हुर्रा ना रोकदा तो हुसैन बच जाते यार। इमाम हुसैन शहीद ना होंगे अगर हुर्रा ना रोकदा। हुर्रा रोके तो हुसैन शहीद होए ने, हुर्रा छड़ देंदा हुसैन किसी अमन वाले इलाके में चले जाते। वाह हुसैन, तेरा किरदार कुरान ने हुर्रा रोके तेरी शहादत की वजह बने, तुसा उन्होंने जन्नत दे छड़ी। हाय हाय, जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठे हुए हो। फिर पढ़ो
پڑھو مولا علی کے گھر کا کردار، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو یار۔ اور یہ نیکی برابر اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے۔ مالک فرماندا ہے اگر کسی دی زیادتی دا بدلہ محبت نہ سکھ لوے نا تے میں جانی دشمناں کولوں سلوٹ مروا دیاں۔ جسے سمجھ آئیے بات کرو نا، میں رک جاؤ، رکو ٹھہرو۔ 19واں روزہ سی، کوفے دی مسجد سی، سنتاں پڑھ لیاں سن، مصلی تے علی سن، پہلی رکعت دا پہلا سجدہ سی، جماعت کھڑی سی، عبد الرحمن ابن ملجم اٹھے ہے، زہر بجی تلوار مولا علی دے سر تے پوری طاقت نال ماری سو۔ حضرت علی دا سر انج کھلے ہے جویں کتاب ہی کھل جاندی ہے۔ سامنے بیٹھے امام حسن نے سر تو پگ لائیے، باپ دا سر جوڑے ہے، اپنی پگ بنیے، خون نہ لت پت علی مسجد دی دیوار نہ لیں، اکھاں بننے، ایتھوں گریبان تو امام حسن نے قاتل نو پڑھے ہے۔ حضرت مولا کائنات دی جدو اکھ کھلی ہے نا، اینج ویکھیا حسن نو، ویکھ کے فرماندے نے حسن جی بابا چھڑ دے۔ امام حسن قاتل چھڑ کے بابے دے قریب گئے، بابا حکم ہو گئے۔ فرماندے نے حسن جی بابا، شام دی افطاری میں اپنی دھی ام کلثوم دے گھر کیتی سی، میری دھی میرے کول کھجور اور دودھ شہد ملا کے 2 شیواں لے کے آئی سی۔ میں اپنی دھی نو آکھیا سی تیرا بابا ایڈے تکلف نال افطاری نہیں کردا، شربت لے جا سویرے کم آئے گا، گھر چلا جا ام کلثوم کولوں او دودھ والا شہد والا شربت لے کے آ۔ کوفے دیاں گلیاں نے علی دا پتر دوڑدا ہویا گھر آیا، شربت لے آئے، واپس گئے نے، بابا اکھاں کھول میں شربت لے آیا۔ مولا کائنات نے حسن ول ویکھیا، پھر شربت ویکھیا، پھر اینج قاتل ول ویکھ کے فرماندے نے حسن پتہ نہیں انہوں کنا کو غصہ ہے تیرے بابے تے، شربت میرے قاتل نو پلا دے۔ پھر پڑھ کے سنائیں کیا کردار ہے علی کا۔ اللہ، آپ کی روتی آنکھوں کو میرا سلام ہے یار، ایک باری سبحان اللہ کھو سارے ذرا۔ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ جی برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے۔ اور بات سنو یار، رک جاؤ، میرے آخری جملے ہیں، میں اجازت طلب کرتا ہوں آپ سے، لیکن اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھو ذرا۔ حضرت امام حسین دے پتر امام زین العابدین گھر تشریف فرما ہے، ادھی گرات دا وقت ہے، سردی بڑی ہے، گھوڑے تے ایک مسافر آیا ہے، علی دے پوترے حسین دے شیر امام زین العابدین دروازہ کھولے ہے، جس ویلے دروازہ کھلا ہے اس نو بستر دیتا ہے، گرم پانی دیتا ہے، کھانا کھلایا ہے، سید اٹھ کے دے گھوڑے نو چارہ پایا ہے، مہمان سو گیا، امام زین العابدین ساری رات مصلی تے گزاری، فجر دی نماز پڑھ کے انہوں ناشتہ دیتا۔ وہ جوان ناشتہ کردہ اندر شاہ جی مینوں سیانیاں نہیں جے؟ امام حسین دے پتر دی اکھ وچ آنسو آیا، رو کے فرماندے نے تیرے باپ نو بھی جاننا، تیرے دادے نو بھی جاننا، جتھوں آئے ہیں مینوں او دا بھی پتہ ہے، تے جنوں ملن چلے ہیں میں انہوں بھی جاننا۔ کہنے لگا حضور میں کون ہاں؟ آپ نے فرمایا 10 محرم نو میرے وڈے پرا علی اکبر دے سینے وچ برچھی تو ماری سی، تو قاتل میرے ویر دا۔ ہو سکھیا سید میں نہیں ویکھیا کدی قاتلاں دی انج سیوا کر دیاں کسے نو، تانوں جو پتہ سی میں قاتل ہاں تے مینوں وڈیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کربلا وچ اسی تواڈے پرونے بن کے گئے ساں، تساں ساڈے نال او کیتا ہے جڑا تسی اپنے پرونے نال کردے ہو، ایتھے اج تو سید دا مہمان بن کے آئے ہیں، میں تیرے نال او پیا کرنا جڑا اسی اپنے مہمان نال کرنے ہاں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کربلا دے اندر، امین دے آجے قرآن پاک، کربلا دے اندر
کربلا دے اندر تساں کیتا ہے جڑا تانوں تواڈے وڈیاں دسیا ہے اج ادھی رات تو لے کے ہن تک میں تیرے نال او کیتا ہے جڑا سانوں ساڈے نانے دسیا ہے کی دسیا حضور دے نانے جے تسی آکھو تے پڑھ لئیے اگے جنہوں قرآن نہ جنہ پیارے سینہ تے تیل لا کے سبحان اللہ کھل رہا لو جناب ایک باری پھر آخری باری ہے 2 آیتاں دا ترجمہ دیو میں اجازت لواں پھر ایک باری سبحان اللہ کو یار جی اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ٹھیک ہے اب اگلی آیت پڑھو وما یلقاها الا الذین صبروا اور یہ چیز نہیں جاتی مگر نہیں یہ چیز اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرے مالک فرماندا ہے کسی دی زیادتی دا بدلہ محبت نال دینا یہی تے صبر ہے پھر آکھاں گا کسی دی زیادتی دا بدلہ محبت نال دینا یہی تے صبر ہے نہیں مزہ آیا پھر آکھاں گا کسی دی زیادتی دا بدلہ محبت نال دینا یہی تے صبر ہے اگلا جملہ آخری جملہ سن لو گے یار پڑھو اور یہ چیز نہیں دی جاتی رک جاؤ ابھی بے توجہی ہو گئی ہے پھر پڑھے جی اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرے اور یہ نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے عابد خیال دے چہرے تے مسکراہٹ دیکھی جے ایتھے آ کے بندہ مسکرا پیندا ہے اسی جو منتاں پہ کرنے لیلاں پہ لینے ہیں ساڈے نصیب نو کی ہو گیا ہے ساڈے نصیب نو کی ہو گیا ہے ساڈے نصیب نو کی ہو گیا ہے مصطفیٰ دا رب پہ فرماندا ہے صبر دا ول سکھ لے نصیب سونے کر دیا سونے مقدر ہو جان گے یہ دا مطلب ہے تسی ان مینوں اجازت دیو تے صبر تے تہاڈا آپس وچ پیار نکل آیا ہے اوے بیٹا مجھے نہیں پتا آپ کیوں ہنسے ہو میں پھر بھی قرآن پڑھوں گا صبر جناب تہاڈا آپس وچ ایک دوجے دا پیار نکل آیا او بادشاہ اور ریت دے ٹبے تے بہ کے بلے شاہ صبر سمجھاندے دسیا سی حج وی کیتی جاندے ہو لو وی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کی اچھا تسی نہیں سن دے رہن دے چھوڑو اور نہیں ہو منوں بھی خدا کر کے شیر یاد آیا میں کدی پڑھیا تے ہے نہیں تے آج یہ یاد آئی گیا تے تسی بھی چپ ہو رہ نہیں دینے ہیں چھوڑو بندے سارے چپ بیٹھے نے لوڑ نہیں تو انہوں بھی لوڑ نہیں تے رہن دیو نا یار جنہوں لوڑے پڑا ایک باری سینے دا لوڑ لگا کے سبحان اللہ حضرت عبداللہ شاہ فرماندے میں حرام بھی کیتی جاندے ہو نمازاں کیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو بلے شاہ ہوئی تے دسو یہ کیتی جاندے ہو صبر نکل آیا تو اڈا آپس وچ پیار اے جملہ سارے بولو صبر کی نکل آیا ساڈا او بھرا نال پیار بھرا دی محبت صبر نکل آیا ہے او تہاڈا ایک دوجے دا حیا صبر نکل آیا ہے سبحان اللہ او میرا آخری جملہ ہے او جے تہاڈا آپس وچ پیار ایڈا ضروری ہے سبحان اللہ میں پھر آکھ لگا او جے تہاڈا آپس وچ پیار ایڈا ضروری ہے پھر محمد دی اولاد نال پیار کیڈا ضروری ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ